صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب کتاب الاذان ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج جو باب ہے اذان و مسنا مسنا، کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہنے کا بیان۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال، فرماتے ہیں حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیہ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث حضرت انس سے آتی ہے۔ قال، فرماتے ہیں امر بلال، حضرت بلال کو حکم دیا گیا، این یشفع الاذان، کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہیں، وان یؤتر الاقامہ الا الاقامہ، کہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک دفعہ کہیں، الا الاقامہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کہ قد قامت الصلاۃ کا لفظ جو ہے یہ دو دفعہ کہا جائے اور باقی کلمات ایک ایک دفعہ کہے جائیں گے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز کو مطلب پچھلے دفعہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کے اندر۔ تو امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اذان کے کلمات بھی دو دو مرتبہ ہوں گے اور اقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ ہوں گے، البتہ اقامت جو ہے وہ جلدی جلدی کہی جائے گی، ایک سانس میں کہی جائے گی، اور اذان کے کلمات الگ الگ سانس میں علیحدہ علیحدہ کر کے لمبے کر کے بیان کیے جائیں گے۔ یہ فرق ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اقامت میں ایک ایک دفعہ کہا جاتا ہے تمام کلمات اذان کے جو، اور قد قامت الصلاۃ جو ہے وہ دو دفعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر کبھی کسی نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس میں یہ کلمات تمام کلمات ہی دو دو دفعہ کہے جاتے ہیں اذان کی طرح۔ تو یہاں پہ فقہ حنفی ہے، اور حرم شریف کے اندر جو ہے وہ فقہ حنبلی چلتا ہے اور مالکی زیادہ چلتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقامت کے کلمات ہیں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تینوں کا جو استدلال ہے وہ اس حدیث سے ہے کہ امر بلال ان یؤتر الاقامہ، کہ حضرت بلال سے کہا گیا کہ وہ اقامت کے کلمات کو وتر کہیں، یعنی ایک ایک دفعہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ امام مالک جو ہے وہ قد قامت الصلاۃ کو بھی ایک ہی دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ کا حکم تھا تو اس کو ایک ہی دفعہ کہا جائے، لیکن باقی ائمہ کرام اس کو دو دو دفعہ کہتے ہیں۔ جو امام ابو حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں، مختلف حدیث ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کلمات کو بھی دو دو دفعہ کہا جائے گا۔ تو دونوں میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، دو دفعہ کہیں تب بھی اور ایک دفعہ کہیں تب بھی۔ اس پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بڑا فرق آتا ہو دین کے اندر، تو دونوں طرح سے کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے 581، اور اس کے اندر بھی وہ پہلی جو حدیث ہے وہی اسی کے الفاظ دہرائے گئے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا اس کے اندر فرق آتا ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قال، فرماتے ہیں لما کثر الناس، کہ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، یعنی مدینہ شریف میں آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، ذکروا ان یعلموا وقت الصلاۃ، تو کہا گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے نماز کا وقت پتہ چل جائے۔ یعلم وقت الصلاۃ بشیء، کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمیں نماز کے اوقات کا پتہ چل جائے، یعرفونہ، ہم اس کو پہچان لیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فذکروا ان یؤروا النار، تو کہا گیا کہ آگ جلائیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مجوسیوں کی طرح آگ جلائی جائیں، اور یضربوا ناقوسا، یا گھنٹی بجائی جائے، ناقوس بجائے جائے عیسائیوں کی طرح۔ فامر بلال، لیکن حضرت بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ وہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں، وان یؤتر الاقامہ، اور اقامت کے الفاظ ایک ایک دفعہ کہے جائیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کے بعد ہی حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور ان کے علاوہ متعدد صحابہ نے خواب دیکھا، اور محدثین کہتے ہیں کہ تقریباً 20 صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اسی قسم کا خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اذان کے کلمات جو ہیں وہ دہرائے گئے تھے اسی طرح، اور اقامت کے کلمات کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ تو میرا بلال وَإِن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَإِن يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ، تو حضرت بلال سے کہا گیا کہ وہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں، اور جو اقامت کے کلمات ہیں وہ ایک ایک دفعہ کہیں۔ تو حضرت جو ابو داؤد کے اندر جو ہے حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تھی،
اور وحی میں اذان اور اقامت کے بارے میں طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا تھا، اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اذان کا طریقہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مشورے سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی نہیں آئی تھی، بلکہ وحی بھی آئی تھی اور صحابہ کرام کا مشورہ بھی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب بھی تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سب نے دیکھا، اور علماء نے جو دو دفعہ اذان کے کلمات اور ایک دفعہ اقامت کا ہے بیان، اس کے بارے میں کہا۔ اگلا باب جو ہے الاقامۃ واحد الا قولہ قد قامت الصلاۃ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے سوا باقی کلمات اقامت ایک مرتبہ ہیں۔ حدیث ہے 582، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں امر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان کہ اذان کو دو دفعہ کہیں، ویوتر الاقامہ اور اقامت کو ایک دفعہ کہیں۔ قال اسماعیل کہتے ہیں فذکرت لایوب فقال الا الاقامہ، اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب سے اس روایت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر قد قامت الصلاۃ کا کلمہ 2 دفعہ کہنا چاہیے، یعنی باقی کلمات جو ہیں اذان کے وہ ایک دفعہ ہیں، اور قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ 2 دفعہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا حضرت بلال کو حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کے مطابق اور آپ کی وحی کے مطابق کہ وہ اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے کلمات کو ایک مرتبہ کہیں گے، تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا یہی مسلک ہے کہ اقامت میں ایک مرتبہ اور اذان میں 2 مرتبہ یہ کلمات جو ہے کہیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے کچھ اور حدیث سے استدلال کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی یہ اسی طرح سے 2 دفعہ کہے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مؤذن تھے اور ان سے یہ دلیل لیتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ جو مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مؤذن مقرر ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن ام مکتوم، حضرت قباء کے جو مؤذن تھے وہ الگ تھے، اور اکثر مؤذنین میں جو کلمات اقامت ہیں وہ 2 دفعہ بھی ہیں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اپنے پاس سے نہیں کہتے بلکہ ان کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جو ہیں وہ 2 دفعہ بھی کہتے تھے اور ایک دفعہ بھی کہتے تھے، گویا ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی حدیث سے ہی ہیں جو کہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے فقہاء کے جو اختلافات ہیں یہ مائنر چھوٹے اختلافات ہیں، اس پہ کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ دین کا تنوع ہے اور دین کی وسعت ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مختلف علماء نے جس طرح سے دین کو سمجھا اس طرح سے اس کو لے کے چلے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے دین کے اندر بڑا فرق واقع ہوتا ہو، اور اس پہ ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اذان جو ہے یہ دین اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اذان کو وہ واجب کہتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق فرض کفایہ ہے کہ، اور واجب میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قبیلہ یا گروہ یا قوم فیصلہ کر لیں کہ اذان نہیں دینی تو اسلامی حکومت کو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، یعنی اگر مسلمان ہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اذان نہیں دیں گے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ جیسے کفار کے ممالک میں اذان نہیں ہوتی۔ اب تو خیر بہت سے غیر مسلم ممالک میں بھی اذان کی اجازت دے دی گئی ہے، اور مائک کے اوپر بھی، اسپیکر کے اوپر بھی اذان ہوتی ہے بعض ممالک کے اندر، اور بعض ممالک میں جمعے کی اور بعض میں 5 نمازوں کی اذان کی اجازت دے دی گئی ہے جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کی بات ہے کہ اگر وہ اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ جی اذان ہم نہیں دیں گے تو ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ جمہور علماء کے نزدیک اذان جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم سب بھی سمجھتے ہیں ہم جب کسی دوسرے ملک میں، ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ اذان نہیں ہوتی تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، اور اذان کے ہم اتنے عادی ہوتے ہیں اللہ کا یہ کلمہ سننے کے کہ خوشی ہوتی ہے اذان کو سن کے، اور جب کہ یورپ یا امریکہ کے کسی ملک سے پاکستان واپس آتے ہیں اور اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو ایک ٹھنڈ کا احساس ہمیں ہوتا ہے، ٹھنڈک آتی ہے دل کے اندر کہ اللہ کے کلمے جو ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں۔ تو جہاں نہیں ہوتی اذان وہاں مسلمانوں کو کوشش کر کے اذان کا طریقہ مقرر کرنا چاہیے، اور انہیں غیر مسلم حکومتوں سے اجازت لینی چاہیے جہاں پہ آبادی زیادہ ہے
تاکہ وہ اذان کہیں اور یہ مسنون طریقہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے. اور آگے جا کے ہم حدیث پڑھیں گے کہ کس طرح سے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ان بستیوں سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کا کلمہ انشاءاللہ تا قیامت بلند ہوتا رہے گا. جب تک مسلمان رہیں گے روئے زمین پہ تو اللہ کے یہ کلمات بلند ہوتے رہیں گے. تو یہ اذان ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے اور ایک خوبصورت پکار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ غافل مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور اہل تقویٰ کے دل کے اندر اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے پکاری جاتی ہے اذان، تاکہ لوگ اگر بھولے ہوئے ہیں تو انہیں یاد آ جائے اور فوراً وہ نماز کی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی ہے، ایک رحمت بھی ہے اور اللہ کا بلند ذکر بھی ہے. اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہر اذان کے وقت بلند ہوتا ہے. تو ہمیں اس اذان کی قدر کرنا ہے، اس اذان کو اس کے جواب دینے کا طریقہ سیکھنا اور اذان پہ لبیک کہنا اور فوراً نماز کے لیے لپکنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا رسپانس دیں اللہ کی پکار کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.